السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا، جو کہ ایٹا کے ذریعے ابھی اس کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں آج ہم چوتھا پارٹ اپلوڈ کریں گے۔ پچھلے تینوں پارٹس جو ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے کچھ پارٹس، کچھ سیکشنز ہم نے ڈسکس کیے ہوئے تھے۔ آج ہم پارٹ 3 ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 3 جس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اینڈ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس کے بارے میں اس میں سیکشنز دیے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ پارٹ 3 میں ٹوٹل کتنے سیکشن ہیں؟ سیکشن 9 سے لے کر سیکشن 12 تک، یعنی کہ 4 سیکشنز ہیں اس میں۔ صحیح ہے۔ اور یہ پارٹ 3 کس کے متعلق ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اینڈ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشنز۔ یہ والا پارٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ٹیسٹ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پارٹ میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے متعلق جو کہ اس کی رسپانسبلٹیز ہے یا کون سے سیکشن کے تحت چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اس کو تعینات کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں سیکشن 9 کی طرف۔ اس کا سیکشن 9 ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ۔ اس سیکشن کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بنایا جائے گا، کس کی طرف سے؟ بائی دی گورنمنٹ، جو کہ کام کرے گی انڈر دی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف کمیشن۔ کمیشن کے انڈر یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کام کریں گے۔ صحیح ہے۔ اس طرح چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا جو سیکنڈ کلاز ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کیا کام کرے گی، اس کے متعلق کیا ہے کہ the social welfare officer of the district concerned shall be in charge of the child protection unit۔ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا انچارج کون ہوگا؟ وہ ہوگا سوشل ویلفیئر آفیسر، who shall be assisted by the child protection officer to be appointed by the commission as provided under section 11 of this act۔ سیکنڈ کلاس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ سوشل ویلفیئر آفیسر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا انچارج ہوگا۔ اس طرح چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں سوشل ویلفیئر آفیسر کے ساتھ کون کام کرے گا؟ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، جو کہ اپوائنٹ ہوگا انڈر سیکشن 11 کے تحت۔ صحیح ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کون سے سیکشن کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ہے سیکشن 11 کے تحت۔ صحیح ہے۔ The social welfare officer shall be assisted by the other members as may be determined by the commission۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کمیشن میں ڈفرینٹ کائنڈز آف ممبرز ہوتے ہیں، اس طرح سوشل ویلفیئر آفیسر کو اس کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ بھی مختلف اوقات پہ اسسٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ The tenure and terms or conditions of the members shall be such as may prescribed by rules۔ جیسا کہ پہلے یہ ڈسکرائب کیا ہوا تھا کہ یہ ٹرم اینڈ ٹینیور کتنا ہوگا ان ممبرز کا، وہ اکثر حالت میں 3 ایئرز ہے، جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ 10 نمبر سیکشن ہے۔ سیکشن 10 کے تحت what will be the function of child protection unit۔ سیکشن 10 ہم کو بتائے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا کام کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے پہلے والے 9 سیکشن میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا انچارج کون ہوگا؟ وہ ہوگا سوشل ویلفیئر آفیسر، اور سوشل ویلفیئر آفیسر کا اسسٹنٹ کے لیے کون اسسٹ کرے گا، اس کی مدد کون کرے گا، اس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں کون کام کرے گا؟ وہ ہوتا ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر۔ صحیح ہے۔ اب چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا جو فنکشن ہے وہ سیکشن نمبر 10 میں دیا ہوا ہے۔ سیکشن 10 میں کیا ہے؟ سیکشن 10 میں یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کیا کام کرے گا، یہ والا فرسٹ ون ہے کہ ریسیونگ اینڈ رجسٹرنگ چائلڈ ایٹ رسک۔ پہلا کام کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا؟ کہ یہ چائلڈ ایٹ رسک جتنے بھی ہو اس کو اپنی طرف سے رجسٹر کروانا اور وہاں سے اٹھانا جہاں پر یہ چائلڈ ایٹ رسک موجود ہو۔
دوسرا ہے کہ اسیسنگ دا نیڈز آف انڈیویجول چلڈرن. جب ایک مرتبہ چائلڈ ایٹ رسک وہ ریسیو ہو جائے اور اس کی پراپر انٹری ہو جائے تو پھر ان تمام بچوں کی جتنی بھی نیڈز ہیں جیسا کہ فوڈ, ہیلتھ, ایجوکیشن, کوگنیٹو, ایموشنل اور ایوالونگ کیپیسٹیز, بچے کی تمام جتنی بھی نیڈز ہیں اس کو دیکھنا کہ وہ بچوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی, یہ کون دیکھے گا؟ یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ دیکھے گا. صحیح ہے. سی نمبر ہے پلاننگ اینڈ کوآرڈینیٹنگ دا پروویژن آف سروسز ان کیش اور ان کائنڈ ٹو میٹ دا اسسڈ میٹنگ نیڈز آف چلڈرن ایٹ رسک اینڈ دیئر فیملیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا کام کیا ہوگا کہ بچوں کی جتنی بھی نیڈز ہے وہ بچے جو ایٹ رسک ہو یا اس کی فیملیز کو اس کو اسسٹ کرنا ان کیش یا اینی کائنڈ آف ادر لائک راشن وغیرہ کے ذریعے اس کو دینا ہو. یہ سب یہ چیزیں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ دیکھے گا. اس طرح ہر کوارٹرلی بیس یعنی کہ ہر سال میں 4 مرتبہ یہ کیا کریں گے؟ ریویونگ دا انٹرونشن پلان ٹو پروٹیکٹ چلڈرن ایٹ رسک ٹو انشور اٹس کنٹینیوٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو میٹ دا اسسڈ نیڈز. ہر سال 4 میٹنگز ہوں گی. صحیح ہے. یہ ریویو کریں گے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے ان بچوں کو جتنے بھی نیڈز ہے وہ فلفل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر فلفل ہو رہی ہے اور آگے سال کے لیے اس کے لیے نیڈ یا کیپیسٹی کتنی ہے, کتنے کیپیسٹی اس کو رکھنی چاہیے. اگلا ہے سیکشن 10 میں جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے سی پی یو کا کیا کام ہے؟ انٹروڈکشن اینڈ یوز آف انڈیکیٹر ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ تمام ان جو انڈیکیٹرز ہے اس کو اجاگر کرنا ہے جس کی وجہ سے چائلڈ ابیوز یا اس کے جو صلاحیت ہے چائلڈ ایٹ رسک کی اس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, تو اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کرنا کہ اس کے انڈیکیٹرز کیا ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا. کس کے ذریعے؟ اس کے فیملیز یا اس کے جہاں پر یہ انسٹیٹیوٹ یا اسکولز میں وہ پڑھ رہے ہو وہاں پر یہ تمام انڈیکیٹرز کو یہ سپروائز کریں گے. اگلا ہے ڈیولپنگ کنسلٹیٹو کمیونٹی اسٹرکچرز اینڈ پریپیئر دیم ٹو سپورٹ دا انیشیٹو فار دا پریونشن آف abuse, neglect and exploitation through formation of child protection committees. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ مختلف قسم کی جو کمیٹیز ہے وہ فارم کریں گی. کیا کریں گی؟ یہ جو ڈفرینٹ کائنڈ آف کمیٹیز ہے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہے وہ بنے گی کون؟ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ, جس کے ذریعے بچوں کے جو چائلڈ ابیوز ہے یا جو بچے نیگلیکٹ ہوتے ہیں یا اس کے صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس تمام کی پریونشن کے لیے مختلف قسم کی کمیٹیز بنائیں گے اور اس کو حل کریں گے. اس طرح چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کیا کرے گا؟ اٹ ول مینٹین اپڈیٹنگ ریکارڈ آل آف اٹس ایکٹیویٹیز اینڈ ٹرانسمٹ دا سیم ریگولرلی ٹو دی کمیشن. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہوں ابو جتنے بھی کام گنوائے ہوئے سی پی یو کے وہ اس کی اپڈیٹنگ اور مینٹیننگ کس چیز کا؟ ریکارڈ. جتنے بھی ایکٹیویٹیز سی پی یو کرتی ہے اس کا ریکارڈ وہ اپنے ساتھ رکھیں گی جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوں اور وہ کمیشن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کریں گے. صحیح ہے. فالو اپ آف دا چلڈرن ایٹ رسک آفٹر دی ریلیز فرام دا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اور جیل ایز دا کیس میں فار 6 months. اس طرح جو بچے جو چائلڈ ایٹ رسک ہوتے ہیں اس کو جب یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اٹھاتی ہے تو اس کو کہاں پہ داخل کرواتی ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں داخل کرواتی ہے, چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس میں داخل کرواتی ہے, یا اس کے جو سپرویژن میں جو بچے ہیں جیل میں اس کو جب
جب وہ بچے ریلیز ہوتے ہیں تو سی پی یو یہ تقریباً 6 منتھس تک ان بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھے گی. اس طرح چلتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف. 11واں سیکشن ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈر سیکشن 11 چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ سیکشن ہے جس سے زیادہ ایم سی کیوز اسی سے ہی آئیں گے. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر 11 سیکشن کا فرسٹ ہے کہ دا کمیشن میں کیری آؤٹ دا پرپز آف دس ایکٹ اپوائنٹ ایز مینی چائلڈ پروٹیکشن آفیسر فار ایچ ڈسٹرکٹ. جس طرح کہ پچھلے والے سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے لیول پہ قائم ہوگی, تو اسی طرح سیکشن 11 میں ہر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے لیے ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو بھی اپوائنٹ کرنا ہوگا ایٹ ڈسٹرکٹ لیول. سیکنڈ کلاس ہے سبجیکٹ to the provision of this act of any rule made there under a child protection officer within the local limits for each he is appointed in other areas with the permission of commission. صحیح ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا جو سلیکشن وغیرہ کون کرے گا؟ یہ کمیشن کرے گا. اگلا ہے کہ اس کا کام کیا ہوگا. انسپیکٹ اینی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اور اینی ادر سچ اسٹیبلشمنٹ اور بلڈنگ ویئر شیلٹر ٹریننگ فیسلٹیز آفرڈ آر پرپوریٹڈ ٹو آفر ٹو چائلڈ ایٹ رسک. چائلڈ پروٹیکٹ یہ جو ہے نا 2 والا سیکنڈ کلاس میں یہ سب کلاس ہے اے بی سی, یہ سب رسپانسبلٹیز ہے کس کی؟ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی. پہلا جو اس کا فرائض میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کسی بھی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں جہاں پر چائلڈ ایٹ رسک رہتے ہوں یا ایسی جگہ پر جو کہ اس کے لیے کوئی بلڈنگ یا کوئی جگہ ان بچوں کے لیے بنائی گئی ہو اور وہاں پر وہ رہ رہے ہو, جہاں پہ وہ رہ رہے ہو یا اس کی ٹریننگ ہو رہی ہو, ان تمام جگہوں کی انسپیکشن یہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور اس طرح جتنے بھی ریکارڈز وغیرہ ہے یا لیونگ کنڈیشنز ہے یہ سب یہ دیکھ سکتا ہے. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر یہ سب دیکھ سکتا ہے. بی نمبر ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. دوسری ریسپانسبلٹی کیا ہے سب کلاس بی میں کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے انٹر اینڈ سرچ ود پولیس اسسٹنٹ اف اینی ہی ڈیمز نیسیسری اینی بلڈنگ premises or place in which he has reason to believe that offense under this act or rules may have been seen or committed, may continue to be committed. اس ایکٹ کے مطابق اگر کوئی اس طرح کا کوئی بچہ ہو جو کہ چائلڈ ایٹ رسک ہو یا کسی جگہ پہ ہو تو اس جگہ پر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر جا بھی سکتا ہے اور وہاں کی سرچ یعنی کہ وہاں کی چھاپا وغیرہ مار سکتا ہے, لیکن اس کی اسسٹنٹ کے لیے کون ہوگا؟ پولیس وغیرہ. صحیح ہے. تو یہ تمام ہر اس جگہ یا اس پلیس پر جا سکتے ہیں جہاں پر چائلڈ ایٹ رسک یا اس طرح کے بچے موجود ہو جو کہ رسک پہ ہو, تو وہ وہاں پر چھاپا مار سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر, لیکن اپنے ساتھ کون لے کر جائے گا؟ پولیس کو. اگلی ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر should seize such material and article which has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act. ایسی مٹیریل یا ایسے آرٹیکل یا ایسی جو عبارات وغیرہ جس کسی نے لکھی ہوئی ہو جس کے ذریعے اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو یا چائلڈ ایٹ رسک کے متعلق
کوئی خلاف ورزی ہو اس ایکٹ کے مطابق تو وہ ان تمام مٹیریل کو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر سیز کر سکتا ہے, پابندی لگا سکتا ہے. اگلی رسپانسبلٹی ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کین کال اینی پرسن ٹو پریزنٹ ایز witness in course of search in connection with any other matter such under this act where the presence of witness is necessary. اس طرح اگر کورٹ وغیرہ میں وہ کوئی مسئلہ آیا ہوا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے چائلڈ ایڈریس کے متعلق تو کوئی وٹنس وغیرہ یہ بلوا سکتا ہے. اگلا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کین ایکسرسائز سچ ادر پاورز. Child protection officers exercise such other powers as the commission may delegate to it for carrying out the purpose of this act or rules thereunder. کمیشن وہ تمام اختیارات چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو دے سکتا ہے کہ وہ ان تمام اختیارات کو استعمال کر سکے. کس کے تحت؟ ٹو پرووائڈ دا پاور انڈر کلاس. کون سے کلاس کے تحت تمام پاورز دیے ہوں گے کمیشن کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو؟ کلاس اے میں, جس طرح کے کلاس اے میں یہ ہے. صحیح ہے, اس کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیں. اس طرح اگلا ہے دا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر دا پروویژن آف کورٹس اینڈ اپلائی ٹو سرچ اینڈ سیزور میڈ انڈر دس ایکٹ. اگلا ہے دا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر میں پریئر آتھورائزیشن آف دا گورنمنٹ ان رائٹنگ تھرو گزٹڈ نوٹیفیکیشن رجسٹرڈ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اور کمپلینٹ اگینسٹ اینی پرسن اور پرسن ہیو کمیٹڈ اینی آفینس انڈر دس ایکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بنا سکتا ہے, جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں, یا کمپلینٹ. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ایف آئی آر یا کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے کسی پرسن یا کسی گروپ آف پرسن کے خلاف جو کہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث ہو, تو اس کو تمام یہ اختیارات کی ایک گزٹڈ نوٹیفیکیشن کے تھرو حاصل ہوگی. That's all for this video. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ایکٹ کا پارٹ 4 اپلوڈ کریں گے. That's all for today. Thank you for having your time. اللہ حافظ.